اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے استغفار کی توفیق بخش دیتا ہے، اور استغفار پڑھتا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور دوزخ سے اور جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، استغفار کی توفیق ملنا ہی ایک بہت بڑی اپنے آپ میں ایک بات ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی، اللہ پاک یعنی اس بات کی نشانی کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا، آپ کی زندگی میں سکون عطا کرے گا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو بہتری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستوں، آج ہم ایک سائنٹیفک ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں ہر بات کو جب تک سائنٹیفک پروف نہ ملے کوئی اس بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب ہم کلام ربی پڑھتے ہیں یعنی قرآن پاک، اللہ رب العزت کے کسی نام کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہے کہ وہ جب ایک سادہ پانی لیا جاتا ہے تو اس کے مولیکیولز بالکل الگ تھے، اور جب اللہ رب العزت کا نام لے کے اس پہ دم کیا گیا اور جب ان مولیکیولز کو مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو وہ بالکل الگ شیپ میں تھے۔ یعنی اللہ کے ناموں کی تاثیر صرف پڑھ کے دم کر دینے سے ہی پانی کی جو اپنی حیت ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا نام، آپ اللہ کا کلام، استغفر اللہ یا درود پاک پڑھ رہے ہوں اور آپ کی زندگی میں کوئی چینجز نہ آ رہی ہو، کوئی مثبت اثرات پیدا نہ ہو رہے ہوں؟ تو دوستوں، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، ایک عام بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو زندگی میں تبدیلی لازمی آنی چاہیے، اور اگر ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پا رہے یا اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو ہم اندر سے بے چین ہو جائیں گے، اس طرح کا شکار ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، یا جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اور مسئلے مسائل کا شکار ہو گئے ہوں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہوتے، یعنی استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ دوستوں، آپ خود سوچیں، اگر ہم میڈیسن بھی کھا رہے ہیں کسی بیماری کی اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نہ ہماری بیماری ٹھیک ہوگی اور ہم اپنے پیسوں کا، وقت کا، سب کا ضیاع کریں گے۔ تو جب بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کیجئے تو یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ جان بوجھ کے نہیں، یعنی انجانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہو، اور جان بوجھ کے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے آپ کانشیسلی گناہوں سے بھرپور طریقے سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور کبھی خدا نخواستہ اگر انجانے میں ہو جائے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے، وہ نکتہ نواز ہے، وہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، آتے ہیں آج کی میریکل اسٹوریز کی طرف۔ میریکل اسٹوری سنانے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجئے، اور اگر چینل کو پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو کچھ بھی ویڈیو میں کوئی موٹیویشن، کوئی بھی لمحہ آپ کو اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ آپ کے لائک سے مجھے مزید موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں سے مزید استغفار ویڈیوز شیئر کرنے کی۔ آئیے دوستوں، آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں استغفار سے ریلیٹڈ۔ یہ بتاتی ہے، میں بالکل بھی مذہبی نہیں تھی، یعنی دین سے میرا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، کافی ماڈرن سمجھی جاتی تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، دوستوں میں ہر دل عزیز۔ لیکن وہ بتاتی ہیں کہ اچانک کچھ ایسے مسائل میں گھر گئیں کہ وہ بالکل تنہا ہو گئیں چاروں طرف سے۔ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ بہت پریشانی میں، وہ کہتی ہیں، میں آ گئی تھی، بہت زیادہ پریشانی میں۔ وہ کہتی ہیں پھر میں نے استغفار کا ذکر کیا، معجزہ، جیسے استغفار کے ذکر کے بارے میں سنا، اس کے معجزات کے بارے میں سنا۔ وہ کہتی ہیں میں نے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا، استغفار کا، نمازیں ابھی بھی
میں صحیح طریقے سے پوری نہیں پڑھ پا رہی تھی، لیکن استغفار جو ہے وہ میں باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں آپ اس بات کا شاید یقین نہ کریں کہ میں نے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے قرآن مجید کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ پاک معاف کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں پڑھ پاتی تھی قرآن پاک، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا، اور پھر دوسرا میرا رجحان بھی نہیں تھا دین کی طرف کچھ بھی۔ وہ کہتی ہیں استغفار پڑھنے سے مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں سی محسوس ہوئیں۔ جو پریشانی تھی وہ تو ابھی قائم ہی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ استغفار سے مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ مجھے خود جیسے محسوس ہوا کہ میرا دل چاہتا مزید ذکر کرنے کو، نماز پڑھنے کو۔ اور وہ کہتی ہیں میرے لیے تو استغفار کا یہ معجزہ بہت بڑا تھا کہ 7 سال بعد میں نے قرآن مجید کھولا اور قرآن مجید کو پڑھا بھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ استغفار کا ایک میریکل تھا کہ میں نے بڑی محبت سے قرآن پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا، یعنی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں نمازوں کی پابند ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آ گئی۔ وہ کہتی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی استغفار پڑھے اور اس کے بینیفٹس ہی نہ ملے اس کو؟ کوئی استغفار پڑھے اور زندگی میں تبدیلی نہیں آئے، ایسا ناممکن ہے میرے نزدیک۔ دوستوں وہی بات کہ جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی تھی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ذکر الہی کرے اور اس کی زندگی میں تبدیلیاں نہ آئیں۔ جب پانی کے مالیکیولز چینج ہو سکتے ہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روحانی یا جسمانی طور پہ اپنے اندر تبدیلیوں کو محسوس نہ کریں؟ یا تو ہمارے دلوں پہ زنگ اس حد تک لگ چکا ہے کہ استغفار قطرہ قطرہ کر کے اس دل پہ پڑ رہا ہے اس کے زنگ دور کرنے کے لیے۔ یہی کچھ اس بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ کہتی ہے ذکر استغفار نے جیسے دل کا زنگ دھو دیا ہو، میرا دل دوبارہ دین اسلام میں منور ہو گیا ہو۔ میری وہ پریشانی تو دور ہوئی لیکن ذکر استغفار نے مجھے میرے رب کے قریب کر دیا۔ میری زندگی میں اتنی میریکیولس چینجز آئی کہ میں بیان سے باہر ہے، یعنی میں بالکل چینج ہو گئی، میں وہ لڑکی نہ رہی جو تھی۔ اور یہ سب استغفار کا میریکل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ استغفار واقعی زندگیوں کو بدل دینے پہ قادر ہے، آپ کی کایا پلٹ کر دیتا ہے، بشرطے کہ آپ بہت دل سے استغفار پڑھیں، استغفار کی طاقت کو محسوس کریں، اور استغفار کی یہ طاقت آپ کو اپنی زندگی میں محسوس خود بھی ہوگی جب آپ غور کریں گے تو۔ دوستوں یہ تھی بہن کی سٹوری، کس طریقے سے استغفار نے انہیں ان کے رب کے قریب کر دیا اور ان کو زندگی سے نکال کے دور کھڑا کر دیا۔ دوستوں اسی طرح ایک اور بہن کی سٹوری ہے، وہ اپنی سٹوری سے جو شیئر کرتی ہیں ہم سے، وہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بہن اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک بہت گھٹن زدہ ماحول کا شکار تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بے حد احساس کمتری کا شکار تھی، گھر میں ہر بات پہ مجھے کرٹیسائز کیا جاتا، کوئی موقع کوئی ہاتھ سے نہ جانے دیتا کہ مجھے باتیں نہ سناتا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر بات پہ مجھے ڈی موٹیویٹ کیا تھا، یعنی اتنا حد تک کر دیا تھا کہ اگر میں صحیح بات بھی سوچتی تو مجھے بولتے ہوئے ڈر لگتا کہ اگر میں کوئی بات بولوں گی تو ابھی سب میرے پیچھے شروع ہو جائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی دنیا سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ جی ظاہر سی بات ہے دوستوں، جب انسان اتنے زیادہ ہر چیز پہ کرٹیسائز اس کو کیا جائے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کو بالکل بھی آزادی نہ ہو اپنی فیملی میں بھی، تو پھر اس کی لائف کا کوئی پرپس ہی نہیں بچتا۔ یہی ان بہن کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تعلیمی ریکارڈ میرا بہت اچھا تھا، لیکن گھر میں میری کوئی ویلیو نہ تھی، یعنی گھر میں مجھے بالکل ایک ایسی چیز سمجھا جاتا کہ جیسے کوئی حقیر چیز ہوتی ہے، بالکل اس طرح گھر میں مجھے ٹریٹ کیا جاتا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے لگی تھی۔ میری ایک دوست جو ہے وہ استغفار کا کافی ذکر کیا کرتی تھی، اس نے بھی مجھے استغفار کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تم استغفار پڑھو اور اپنے رب سے دعا کرو، تم خود دیکھو گی کہ تمہاری زندگی میں کتنی زیادہ چینجز آنی شروع ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے ایسے ہی کرا، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے جب میں استغفار پڑھتی، جب گھر والے کچھ بھی کہنا شروع کرتے تو میں استغفار دل دل میں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی ہیں قدرتی طور پہ گھر والے ایک دم خاموش ہو جاتے۔ وہ کہتی ہے ایک ہفتہ یعنی 7 دن کے استغفار سے یہ فرق پڑا تھا، وہ گھر والے جو ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے تھے بہت کم معاملے میں روک ٹوک کیا کرتے تھے، قدرتی طور پہ ان کی زبان جو ہے بند ہو گئی تھی۔
کافی حد تک انہوں نے میرا پیچھا کر، یعنی مجھے جو ہر بات پہ پیچھے پڑے رہتے تھے وہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں استغفار جب میں نے کنٹینیوسلی پڑھا تو مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ جیسے میرے اندر خود اعتمادی واپس آ رہی ہے، جیسے میں نے جو ڈیپ میں جا کے ہر چیز، ہر کسی کی بات کو ڈیپ میں جا کے سوچا کرتی تھی، اپنے دل پہ لے لیا کرتی تھی، وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ بس مجھے تو اپنے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اور جب میں نے کچھ غلط کیا نہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا۔ یعنی ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا دوبارہ۔ وہ کہتی ہیں استغفار نے میری زندگی میں اتنی تبدیلیاں کر دی، آج میں ایک پر اعتماد لڑکی ہوں جو پر اعتماد طریقے سے اپنی ہر بات کر سکتی ہے اور منوا بھی سکتی ہے۔ مجھ میں فیصلے لینے کی طاقت بھی آ گئی ہے، اور وہی گھر والے جو کل تک میرے پیچھے پڑے رہتے تھے، آج الحمدللہ بہت احترام کی نیت سے، نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں بھی میرے لیے کافی احترام ڈال دیا ہے۔ میرے لیے تو یہ استغفار کا معجزہ ہی ہے کہ جس نے میری زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج دو بہنوں کی استغفار کی کہانیاں۔ امید ہے ان کہانیوں کو، ان معجزات کو سن کے آپ کے دل میں بھی استغفار پڑھنے کی لگن ضرور جاگے گی، اور اگر آپ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ موٹیویٹ ہو کر پوری لگن کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی استغفار کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں ضرور چینج آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو حالات ناموافق ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو آپ کے موافق کر دے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔